بسم اللہ الرحمن الرحیم. روز ایکسل شو کے ساتھ ایز یوزول حسن بیگ اور رمشا حاضر. آج ہم نے جو ٹاپک آپ لوگوں کے لیے چنا ہے وہ بہت امپورٹنٹ اس وجہ کہ اس کا تعلق ہماری زندگی سے ہے, ہماری روزمرہ کی زندگی سے ہے, قوموں کی روزمرہ زندگی سے ہے, اور اسی طرح ہر جگہ پہ وہ چیز اتنی زیادہ کاؤنٹ ہوتی ہے کہ اگر اس کو وہ ختم ہو جائے تو شاید انسانی زندگی کا جو ایک اچھا خوبصورت تصور ہے وہ بھی ختم ہو جائے. اور وہ ٹاپک ہے کہ دوستی اور دوست وہ جو وقت پر کام آئے. A friend in need is a friend indeed. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کی بیسک جو خصوصیات ہیں, جو خصلتیں ہیں, اس میں سے ایک بینگ اے سوشل اینیمل, ایک دوسرے کے ساتھ تعلق, ایک دوسرے کے ساتھ ایک قریبی ریلیشن شپ, جس کو ہم عام زبان میں دوستی کہتے ہیں یا تعلق ہوتا ہے, وہ لے کے چلتا ہے. اور اسی سے ہی چیزیں اس کی بہتر بھی ہو رہی ہوتی ہیں, کیونکہ اگر اس کنسیپٹ کو ختم کر دیا جائے تو پھر شاید یہ زندگی جو ہے اتنی چارمنگ نہ رہے. اور انسان دکھ درد میں انسان کو بہت ضرورت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا رشتہ دنیا میں وہ ماں کا رشتہ ہے. وہ اس لیے ہے کہ وہ دوستی سے زیادہ ہے, اور وہ بیسیکلی وفاداری کا رشتہ ہے. یعنی ماں بے لوث ہوتی ہے, وہ بچوں کے ساتھ جس طریقے سے مشکل وقت میں ظاہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کا کون ہوتا ہے؟ ماں باپ ہی ہوتے ہیں, اور ماں ہوتی ہے جو اس کو دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہے. اور یہی توقع کرتی ہے, والدین بھی یہی توقع کرتے ہیں, ماں بھی یہی توقع کرتی ہے کہ جب یہ بڑا ہوگا تو یہ میرے کام آئے گا. بہرحال یہ کام آنا نہ آنا اس پہ بھی بڑے فلسفے ہیں, بڑی چیزیں ہیں. تو بہرحال آج ہم میں اور رمشا آپ لوگوں کے لیے ڈسکس یہ کرنے جا رہے ہیں کہ دوست کون ہوتا ہے, دوستی کیا ہوتی ہے, اور یہ قوموں کے درمیان دوستی کیا ہوتی ہے, پرسنل انڈیویجول لیول پہ دوستی کیا ہوتی ہے, یہ وفاداری کیا ہوتی ہے, یہ تعلق کیا ہوتا ہے, اور اس کا کتنا بڑا عمل دخل ہے ہماری زندگی میں. کیوں رمشا؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. یہ بتائیں کہ یہ تو ایک ایسا ٹاپک ہے جو آپ کو بھی پتہ ہے, میں نے کل بھی بتایا تھا کہ بنیادی طور پہ تو اس کو ڈسکس کیوں کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ اس پہ ضرب المثلیں بنی ہوئی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے انگریزی کے اس سے ہم نے شروع کیا کہ اے فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ. بے تو شک آپ کو کیسا لگتا ہے یہ کنسیپٹ؟ بہت خوبصورت کنسیپٹ ہے میرے نزدیک. سر, کانسیپٹ تو ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت ہے, لیکن آج کے دور میں اس کانسیپٹ کو لوگ اس طرح سے ایکسیکیوٹ نہیں کر پا رہے جس طرح کہ یہ پہلے دور میں کرتے ہوتے تھے. آپ کو کمرشلائزیشن آ گئی ہے میرے ہاں, خیال اب میں. لائک آئی یو تھنک آر سو رائٹ. کہ سیلفشنس ہر انسان میں اتنی زیادہ ہے ہاں, کہ شاید مصیبت میں دوست بھی کام نہیں آتے. یہ بڑی ایک نہیں, دنیا میں ابھی وہ کمی دوستی نہیں ہے, آپ کو کمی پتہ ہے نہیں ابھی. ہے سر, لیکن پانچوں لیکن انگلیاں یہ برابر بات نہیں آپ کی ہوتی. صحیح ہے کہ کوئی سائنٹیفک ترقی ہوئی ہے اور یہ کمرشلائزیشن بڑھی ہے, اس سے یہ والا بانڈ جو ہے یہ بھی کچھ کم ہوا ہے, کوئی کمزور پڑا ہے. لیکن ابھی بھی شاید دنیا اسی لیے قائم ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, قومیں ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں, دوستی نبھاتی ہیں. بالکل. کہ اب جس طرح ہم ایز اے سوشلزم میں دیکھا جائے, ہم لوگ اپنے پرسنل لائف میں فرینڈس کو دیکھیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے جو آپ کے دور میں ایک دوستی ہے, جائے بچپن سے, میرے خیال سے ابھی بھی کچھ دوست ہوں گے جو ابھی تک چل رہے ہوں گے بچپن سے آج جی تک, جی بالکل. تو اور میں اپنی ایج میں دیکھوں تو لائک مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ 2-4 سال دوستی رہی ہے, اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں لوگ, پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں. نہیں, یہ بات صحیح ہے, کیونکہ تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے. وہ کہتے ہیں کہ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا, تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے. فیض صاحب نے کہا تھا بنیادی طور پہ غم روزگار جو ہے انسان کا, وہ میرا خیال ہے کہیں دور لے جاتا ہے. ایک زمانہ تھا جب کہتے تھے کہ یہ وقت اور فاصلے یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے دوستوں میں, لیکن دوستی میں. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں تو ایسے فرق پڑ جاتا ہے, وقت بھی بالکل پڑ فرق جاتا ڈالتا ہے, فاصلے بھی ڈالتے ہیں, اور آپ کی جو ضرورتیں ہیں وہ بھی آپ کو مجبور کر دیتی ہیں کہ آپ فاصلے آ اپنے جاتے ہیں. اس میں لیکن پڑیں. آج بھی کچھ ایسے دوست رہیں گے کہ آپ ان سے 4-4 سال بعد بھی بات کر رہے ہیں تو ایسا لگے گا آپ پہلی دفعہ ہی اسی طریقے سے بات کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. بہت سارے دوست ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ آپ کو یاد کرتے ہیں, یا آپ ان کو یاد کرتے ہیں, وہ آپ کو مس کر رہے بے ہوتے ہیں, لوس, آپ انہیں مس کر رہے وہ ہوتے ہیں. اس طرح کہتے ہیں نا, بے لوس محبت ہوتی ہے, بے لوس فرینڈشپ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر دیکھا جائے تو انڈیویجول ٹو انڈیویجول جو ریلیشن شپ ہے
وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بینگ اے سوشل اینیمل انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ہر صورت میں اپنے ساتھ والے یعنی رہنے والے، چاہے وہ ہمسایہ ہو، چاہے وہ آپ کا گھر والا ہو، کوئی آپ کے دوست ہوں، قریب رہتے ہوں، دور رہتے ہوں، آپ کو تعلق رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کی ایک بہت بڑی ضرورت بھی ہے اس دوستی کی جو وہ بنیاد ایسے ہے. تو نہیں کہتے نا، انسان جو ہے نا وہ ایک سوشل اینیمل ہے، وہ اگر یہ دوست نہیں ہوں گے تو انسان زندہ بھی نہیں رہ سکے گا. ایگزیکٹلی. آپ مینٹلی اتنے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اگر آپ سے کوئی بات کرنے والا نہ ہو شیئرنگ کرنے والا نہ ہو. جیسا ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے مدر کا ڈسکس کر رہے تھے کہ ماں اور جو فادر ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ دوست ہوتے ہیں انسان کی لائف میں، اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ ماں اور باپ سے زیادہ بے لوث کوئی بھی نہیں ہوتا. بالکل. لیکن ہم لوگ آج کی جنریشن یا ایون پرانی بھی ہر چیز پیرنٹس سے ڈسکس نہیں کر پاتے کھل کے. تو اس کنڈیشن میں جو آپ کے بے لوث ہمارے یہاں دوست پہ ہیں، ایک فرق ہے، اور یہ شاید ویسٹ میں وہ کہتے ہیں اتنا نہیں ہے، ہمارا ایکسپیرینس نہیں سر مجھے نہیں ایسا لگتا. ہمارے ہاں نو ڈاؤٹ پیرنٹس ادھر فرینکنس زیادہ ہے. نہیں سر پیرنٹس ادھر فاصلہ نہیں رکھتے، بہت ہوتی ہے، لیکن وہ والی لیکن آپ وہ دیکھیں تو صحیح نا، وہ پیرنٹس کو اس کا ساتھ نہیں دیتے. ایٹ دا ایج آف 18 ایز اے اڈلٹزم وہ اپنے پیرنٹس تک کو چھوڑ جاتے ہیں. کیا ہمارے درمیان یہ جو تھوڑا سا فاصلہ جو ان کے رسپیکٹ کا جو فاصلہ ہے، بیسیکلی ہم اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ نہیں بھولتے، وہ جو رسپیکٹ کا فاصلہ اسی وجہ سے ہم ان کے مرتے دم تک خدمت کرتے ہیں کہ یار یہ ہمارے پیرنٹس ہیں. وہ چیزیں جو ہم دوستوں سے شیئر کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں وہ نارملی ہم اپنے ماں باپ سے نہیں کر پاتے. بے شک ایسا ہی ہے. ہاں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ دوستی صرف اس حد تک محدود نہیں ہے کہ کوئی لڑکا لڑکی دوست ہے، لڑکا لڑکا دوست ہے، لڑکی لڑکی دوست ہے، اور یہ قوموں کے درمیان بھی اتنا ہی بڑا بانڈ ہے، کیونکہ وہ ضرورت جو سے فرینڈ شپ میں ہم جینڈر بیلنس نہیں دیکھتے. ہاں بالکل ایگزیکٹلی. وہ جینڈر بیلنس جو ہے نا اس طرح یعنی ہے بھی اور نہیں بھی ہے، کیونکہ ایک نیچرل پروسیس یہ ہے کہ جو میل اور فیمیل ہے وہ چاہے پرندے کیوں نہ ہوں، جانور کیوں نہ ہوں، تو انسان ہے، تو وہ آپس میں بہرحال ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ یہ نیچر کی طرف سے ہے، یہ اس کی بیسک انسٹنکٹ کا حصہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دیا ہے، قدرت نے رکھ دیا ہے، تو وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں. ہاں یہ ناٹ نیسیسریلی کہ ہر وقت جو ہے نا وہ جینڈر بیلنس ہو، جیسے آپ بات کر رہی ہیں، جو جینڈر بیلنس اس طرح نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو بہت ساری لڑکیاں، بہت ساری خواتین آپس میں گھوم پھر رہی ہوں گی، اور مرد حضرات آپس میں گھوم رہے ہوں گے، گھوم پھر رہے ہوں گے. تو وہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ جینڈر بیلنس اتنا نہیں ہوتا، تو وہ بظاہر ایسا ہے، لیکن اگر ان فیکٹ ان کا ایک انٹرنزک وہ اس کو دیکھا جائے، ویلیو کو دیکھا جائے، تو پھر یہ بہت قریب بھی ہوتے ہیں. اچھا آپ کی نظر میں ویسے کس کی دوستی زیادہ پائیدار ہوتی ہے، لڑکوں کی ہوتی ہے یا لڑکیوں کی ہوتی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے دونوں سائڈز ہیں. زیادہ تر میں نے جو آبزرو کیا ہے رمشا، وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں مشرق کی میں بات کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کا تعلق نا وہ اس وقت تو بڑا مضبوط ہوتا ہے جب تک ان کا آپس میں کوئی شادی نہیں ہوئی ہوتی. جب شادی ہو جاتی ہے تو ان کی ضروریات، ان کی جو چیزیں ہیں وہ مختلف ہو جاتی ہیں، اور ہمارے ہاں پسند بھی نہیں کیا جاتا. فرض کیا آپ کی شادی ایک جگہ پہ ہو گئی ہے، میری شادی کسی جگہ پہ ہو گئی ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ آپ جو ہے آپ کے پرانے جو دوست تھے اس طریقے سے ان سے ریلیشن شپ رکھ بھی نہیں سکتی جو آپ کے کالج کے یونیورسٹی کے دوست تھے. اور میں بھی وہ لڑکیاں جو میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھیں یا کالج میں تھیں یا بعد میں تھیں جب میری شادی نہیں ہوئی تھی، اس طرح تعلق نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ آپ کی وفاداری کا لیول جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہوتا ہے. ہاں، اور دوسرا ویسے بھی کوئی دوسرے کو برداشت تو کرتا نہیں آج کل. وہ تو ایک اور یعنی وہ دوسری بات ہے جو آپ کر رہی ہیں، بالکل صحیح کر رہی ہیں. اور یہ جو آپس میں یعنی فرق ہے اور یہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے والا کنسپٹ ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ قوموں میں بھی ہے. آج کل اگر دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بہت سارے بلاکس بنے ہوئے ہیں قوموں کے، یعنی پاکستان اور چائنا اگر فرینڈ ہے تو انڈیا اور چائنا فرینڈ نہیں ہے، اور اگر امریکہ اور چائنا، ہم لوگ ملکوں میں بھی نا ہم لوگ بچوں والی گیمز کھیلتے ہیں کہ یار تم نے اس سے دوستی کی، اب میں تم سے دوستی نہیں کروں گا. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قومیں جو ہیں یہ بھی ان انسانوں سے بنی ہوئی ہیں، وہی لوگ انڈیویجولز مل کے قومیں بنا رہے ہیں، اور ان کی جو بیسک خصوصیات ہیں وہ اسی طرح کی ہیں
جو بنیادی طور پہ کسی عام یعنی مرد اور عورت میں ہوتی ہیں، وہی جا کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں جب پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر بنتے ہیں، تو ان کی بھی کہیں نہ کہیں اسی طرح کی خصوصیات جو ہے نا ہمیں نظر آتی ہیں۔ ابھی وہی بات ہے نا کہ ابھی ہمارے ہاں جیسا ابھی آج کل چل رہا ہے یہ منرل فورمز کا، اب سارے اسٹاک ہولڈرز وغیرہ آئے ہیں پاکستان پہ اور انویسٹ کریں گے. اب آپ لٹرلی دیکھیں تو میرے خیال سے انڈیا نہیں ہے اس پلیٹ فارم میں. ہاں وہ ظاہر ہے، وہ انفارچونیٹ ہے، کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جتنی بھی دنیا میں قومیں ہیں، بہت ساری قوموں نے تو ود دا پیسج آف ٹائم یہ سیکھ لیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنے ریلیشن شپ بہتر کر لیے ہیں لڑائیاں کرنے کے بعد. یعنی یورپ کی مثال لیں یا ورلڈ اوور جہاں پہ بھی جائیں، لیکن ان کے کہیں نہ نیبرز کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق جو ہے نا ایسا ہوتا ہے، یا جھگڑا ایسا ہوتا ہے، یا ڈسپیوٹ ایسا ہوتا ہے جس پہ وہ کر رہے ہوتے ہیں. اب جو آپ نے انڈیا کی بات کی، تو ہمارے ساتھ بھی ایک ایشو ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اتنا عرصہ جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ بڑی دوستی، بینگ اے مسلم کنٹری، آج کل سب سے زیادہ مخاصمت اور ہماری جو مخالفت ہے وہ اسی کے ساتھ ہے، اس لیے کہ ان کے کوئی دہشت گرد گروپ ہیں جو یہاں پہ دہشت گردی کرتے ہیں. اسی طریقے سے انڈیا کی مثال ہے، انڈیا کے ساتھ ہمارا بہت پرانا ڈسپیوٹ ہے، آپ کو پتہ ہے، کشمیر کا. اور پانی کے مسئلے مسائل آج کل چل رہے ہیں. انڈس بیسن ٹریٹی جو ہے اس پہ بڑا لکھا جا رہا ہے کہ وہ بہت سارا پانی ڈائیورٹ کر رہے ہیں، اپنے ڈیمز بنا رہے ہیں. اور پاکستان آپ کو پتہ ہے بیسیکلی ایک ایگریکلچر کنٹری ہے، ایک زرعی ملک ہے، اور زرعی ملک کے لیے پانی بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس وجہ سے ہمارے کہیں نہ کہیں کوئی مخاصمت چلتی رہتی ہے. اور کاش کہ یہ نہ ہوتی، کاش کہ ہم سارے دوست ہوتے، کاش کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے. کہ اب یہ جو ڈسپیوٹس ہیں، چاہے کشمیر ڈسپیوٹ ہو، انڈیا پاکستان کا ڈسپیوٹ ہو، یا وٹ ایور جو بھی ڈسپیوٹ ہو، کیا انڈیا کے ساتھ ڈسپیوٹ ہونے کے صرف یہی ریزن ہے یا کوئی مذہبی ریزن بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے بھی؟ میرا خیال ہے دیکھیں بہت سارے مسلمان جو ہے نا انڈیا میں بستے ہیں، اور آج کل جو جماعت ہے، پہلے ایک جماعت ہوتی تھی وہاں کی رولر کانگریس، تو وہ کانگریس کمپیریٹیولی لبرل جماعت تھی، اور وہ اس طرح مذہبی بنیادوں پہ یعنی وہ چیزوں کو نہیں دیکھتی تھی، اور سیکولر زیادہ ان کی اپروچ تھی چیزوں کی، اور ان کا فلسفہ بھی یہی تھا. آج کل چونکہ بی جے پی ہے وہاں پہ، اور یہ جو نریندر مودی ہے وہ اس کا سربراہ اور پرائم منسٹر ہے، دوسری تیسری دفعہ بنا ہے، اور ان کا جو ہے نا وہ رائٹ ونگرز ہیں، وہ ہر چیز کو تھوڑا تھوڑا مذہب کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو وہ یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ مسلمانوں کا، مسلمان اور ہندو کے کنسیپٹ میں جو دیکھی جا رہی ہے، آپ نے دیکھا ہے بابری مسجد سے لے کر ابھی اورنگزیب عالمگیر کے اس تک بھی پہنچا ہوا ہے معاملہ. اور روز جو ہے نا ایک اوقاف ایک ان کا وہ ہے بل ہے، وہ بھی آ رہا ہے جس میں کوئی بہت سارا ڈسپیوٹ ہے. تو وہ وہ بنیادی طور پہ اس لحاظ سے تو وہاں پہ بھی کچھ تھوڑے تھوڑے مذہب کی بنیاد پہ بھی ڈیفرنسز شروع ہو گئے ہیں. لیکن ایکچولی وہاں پہ چونکہ مسلمان کافی سارے رہتے ہیں، تو اس لیے ان کو کو ایگزسٹنس کرنی پڑتی ہے، پیسفل کو ایگزسٹنس، مجبوری ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے وہ پیسفل پرفیکٹلی ہے؟ نہیں، پیسفل نہیں ہے، ابھی نہیں رہا. کہ پاکستان کے میں جو ہندو پارٹی رہتی ہے اور جو انڈیا میں رہتی ہے، تو ان میں کافی ڈفرینس نہیں ہے ہر چیز کے لحاظ سے؟ ہاں نہیں، فرق ہے، بالکل ہے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ انڈیا ایک بڑا ملک ہے، اور 1 ارب اور 40 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اور ہم آلموسٹ 25 کروڑ کے ہیں. اور یہاں پہ بھی ہم اپنے ہاں بھی دیکھتے ہیں جو مذہبی رواداری ہونی چاہیے، جو بنیادی طور پہ ٹھیک ہے، ہم آئین کے طور پہ، قانون کے طور پہ، اوورآل اخلاقی طور پہ کبھی بھی یہ بات نہیں کہتے، لیکن حقیقت بات یہ کہیں نہ کہیں کوئی اندر خانے کوئی انڈر کرنٹس چل رہے ہوتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے یہاں پہ مینارٹیز جو ہیں وہ احتجاج بھی کرتی رہتی ہیں، بہت سارے مائگریٹ بھی کر جاتے ہیں. لیکن یہ تو وہ خیر انسان کے کوئی اپنے ایشوز ہیں جو مذہبی بنیادوں پہ چیزوں کو دیکھتا ہے، لیکن بیسیکلی تو وہ انسان ہے دونوں سائیڈ سے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ ہم نے بڑا سیریس ٹاپک شروع کر دیا. آپ یہ بتائیں آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ کی دوستیاں کیسی رہیں، آپ اپنی کوئی بات کریں نا. ابھی تک کا کیا وہ مطلب نہیں، یہ جو ٹاپک ہم نے چنا ہے نا، یہ ہے ہی پرسنل ٹائپ کا، کیونکہ اس میں بہت ساری پرسنل چیزیں آتی ہے.
میں اپنا بھی میں بتاؤں گا میری دوستیاں کیسی رہیں اور میں کیسے چل رہا ہوں زندگی میں. آپ بتائیں اپنا میری تجربہ. دوستیوں کے لحاظ سے دیکھیں تو میں بہت ساری جگہوں پہ دوستیوں میں بہت لکی بھی رہی ہوں اور بہت ساری جگہ پہ ان لکی بھی رہی ہوں. تو یہ دیٹ تو از زندگی نیچرل. کا ہاں ایسے ہی ہوتا ہے. فلسفہ ہے. اب دیکھا جائے تو میرے خیال سے میری سب سے اچھی دوستیاں جو رہی ہیں وہ میرے اسکول ٹائم میں رہی ہیں. اسکول ٹائم میں رہی ہیں. وہ اچھا. بیسٹ فرینڈ ہے, مطلب لائک آج بھی اگر ان سے ایک دو دوستیں تھیں میری اسکول میں اور کالج میں وہ آج بھی میرے ساتھ ہے, حالانکہ ہماری بات نہیں ہوتی لیکن جب بھی بات لیکن پھر ہوتی ہے بھی نا کبھی فیل نہیں بڑی ہوتا کہ ہم پکی مرسا پکی کر دوستی ہے. تو وہ بالکل. ویسے میں آپ کو اب اگر دیکھا جائے ایسے گرون اپ ہوئے جب یونیورسٹی لائف میں, تو یونیورسٹی لائف میں بھی اچھی دوستیاں رہی, بہت اچھا گروپ رہا تھا ہمارا. صحیح. لیکن سین یہ تھا کہ وہ ایک کہاوت ہے نا, یونیورسٹی کے دوست یونیورسٹی کے گیٹ تک, یہ وہ والا ادھر سین تھا. بالکل بالکل. یونیورسٹی کے جب تک اندر رہی تب تک بہت اچھے دوست تھے. ٹھیک ہے. جیسے ہی یونیورسٹی سے فری ہوئے تو اب ہر کوئی دوسرے شہروں سے لوگ آئے ہوتے ہیں, کوئی کہاں سے آیا بہت ہوا ہے, سارے. کوئی اور کہاں سے دوسرا آیا یہ ہوا ہے ہے, کہ تھوڑے گرون اپ ہوتے ہیں اور گرون اپ یونیورسٹی ہو کے کے بعد آپ کو پتہ ہے ہر بندے کو اپنے اپنی روزگار کا بھی لگ بزی جاتا ہے. روزگار کا بھی لگتا ہے, دوسرا بزی لائف. تھرڈلی یہ کہ تھوڑی سی سیلفنیسنس سب میں تھی کہ اگر اس بندے سے آپ کا کوئی مقصد نہیں ہے نا, کوئی چیز آپ کو نہیں مل رہی اس بندے سے, تو اس بندے سے دوستی وہ لوگ نہیں رکھتے, صحیح صحیح. چاہے آپ وہ اسٹڈیز کے لحاظ سے ہو یا اپنی پرسنل لائف کے لحاظ سے ہو. تو اس وجہ سے میرا یہ خیال ہے کہ کالج اور اسکول ٹائم کے جو دوست ہیں نا وہ بیسٹ تھے, بنا لوس. وہ آپ کو جو ہے نا ابھی بھی یاد آتے ہیں اور ان سے ایک بات دو بھی میرے ہوتی ہے. دوست ہیں اور وہ اسٹل ہے. اچھا یہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن یہ ہر کسی کے ساتھ ہے. اچھا یہ آپ پریشان نہ ہو, نہیں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے اس میں, یہ ہر بندے کے ساتھ ہے. اس کی پریشانی وجہ والی یہ کوئی ہے بات کہ نہیں یہ ایسے ہی ہوتا ہے, یہ لائف کا نا ایک سائیکل ہے. ایک بچپن ہوتا ہے, لڑکپن ہوتا ہے, یہ اسکول ہوتا ہے, کالج ہوتا ہے, یونیورسٹی ہوتی ہے, تو ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے. اور الٹیمیٹلی وہ جو شروع میں نے فیض صاحب کا شعر پڑھا تھا کہ غم روزگار جو ہے نا لوگوں کو ادھر سے ادھر لے جاتا ہے. پھر آپ کی ضرورتیں, انسان نا آپس میں جو جڑا ہوا ہے نا, میں آپ کو بتاؤں وہ بھی ضرورتوں کے تحت جڑا ہوتا ہے. بیسیکلی ضرورتیں ان کو ایک دوسرے کو نزدیک کرتی ہیں اور ضرورتیں ہی آپ دور کی یہ کرتی ہیں. ضرورتوں والی بات سے نا مجھے اپنے فادر کی ایک بات یاد آئی. وہ اکثر مجھے کہتے ہوتے ہیں جب ماں باپ گزر جاتے ہیں نا تو بیسیکلی ماں باپ نہیں یاد آتے, ماں باپ جو آپ لوگوں کی ضرورتیں پوری کیا کرتے تھے نا وہ آپ کو یاد آتی ہے کہ یار اگر باپ ہوتا تو یہ چیز مجھے نہ کرنی پڑتی, باپ کر دیتا میرے لیے. جی یہ ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں آج بھی جب آپ کسی کے یعنی کنڈولینس کے لیے جائیں تو وہ اسپیشلی بچے جو ہے نا وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بابا ہمارے لیے پتہ نہیں کیا کرتے تھے, بابا ہمارے لیے یہ کرتے تھے, بابا وہی وہ آپ کے بابا والی بات جو ہے نا بالکل صحیح ہے, کیونکہ ضرورتیں انسان کی جو ہے نا وہ ان کو بار بار مجبور کر رہی ہوتی ہیں, وہ ان کو یاد آ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے لیے کتنا بڑا سکھ تھا. اچھا یہ سکھ جو ہے یہ قوموں کے درمیان میں بھی ایسے ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں یہ میانمار میں اور بینکاک وغیرہ میں زلزلہ آ گیا, اور ہمارے ہاں 2005 میں بڑا سخت زلزلہ آیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. بعض اوقات سونامی آ جاتا ہے, فلڈز آ جاتے, جی تو بہت سارا نقصان ہو جاتا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ دوستی ہی کام آ رہی ہوتی ہے, جو دوسری قومیں جو ہے وہ آپ کے لیے ریلیف کا مطلب سامان بھیج رہے ہوتے ہیں, فنڈز ہو گئے, فنڈز ہو گئے, اور اس کے علاوہ کچھ دوائیاں ہو گئیں, کمبل ہو گئے, مطلب مختلف چیزیں جو ہے نا بڑے بڑے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں. اور ان پریکٹس میں وہ لوگ بھی بہت آگے آتے ہیں جو جیسا پاکستان جیسے لوگ جو بیچارے خود پورا سال مانگتے رہتے ہیں, اس طرح کے موقع پہ وہ بھی دے رہے ہوتے ہیں. ایسے موقع پہ تو سارے ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کو تیار ہوتے ہیں. ابھی ہم نے میانمار اور ادھر بھی بھیجا ہے, ریلیف کا سامان بھیجا ہے, اور اسی طرح سارے بھیج رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک بڑی اچھی بات ہے, کیونکہ یہ جو یونائٹڈ نیشنز ہے, جو اقوام متحدہ ہے, اس میں یہ جو ایک آرگنائزیشن بن گئی, ان کی آپس کی جو کوہین ہے, جو آپس کی ایک آرگنائزیشن ہے, وہ کہ اس میں اختلافات بھی چلتے رہتے ہیں, بہت ساری چیزیں ادھر ادھر بھی ہوتی رہتی ہیں. سیکورٹی کونسل میں چلے جائیں تو ان کے اپنے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو ایک دوسرے کا احساس ضرور کرتے ہیں. وہاں فلاں جگہ قحط آیا ہوا ہے, فلاں جگہ زلزلہ آ گیا, فلاں جگہ سونامی آ گیا ہے, فلڈز آ گئے. لیکن اگر اس چکر میں دیکھا جائے تو پھر وہی ایک دل کو دہلانے والی بات ہے فلسطین اور غازہ کا, وہاں کے لیے کوئی آگے نہیں آ رہا. بڑا افسوس ہوتا ہے, یہ سچی بات ہے. وہاں کی دوستیاں نہیں ہیں, وہاں کہاں گئے سب. ابھی وہ آپ نے ایک اچھی جو ہے نا ڈائریکشن دے دی ڈسکشن کو. وہ یہ ہے کہ یہاں پہ انسان جو ہے نا وہ ایکسپلیٹر بھی بہت بڑا ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو فتوحات کے زمانے ہوتے تھے, جی فلان ہے, ہم ایز اے مسلمان بھی اس پہ بڑا فخر کرتے ہیں, ہم نے ساری دنیا کو جی فتح کیا. انگریز جو ہے ساری دنیا میں ہوا کر. یہ فتوحات ہوتی کیا تھی؟ یہ بیسیکلی جہاں پہ بھی جاتے تھے, جو مفتو قوم ہوتی تھی, جو مفتو لوگ ہوتے تھے, جن کو فتح کیا جاتا تھا, وہاں پہ بڑے ظلم ہوتے تھے.
وہاں پہ بہت قتل و غارت ہوتی تھی, بڑی بڑی فوجیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں, اور یہ سارا چیزیں اس لیے رکھی ہوئی ہیں کہ جی ہم نے اپنے حقوق کی حفاظت کرنی ہے. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اب غزہ کی آپ نے بات کی, فلسطینیوں کی بات کی, جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے اس پہ اقوام متحدہ میں بھی کوئی زیادہ شور اور غوغا نظر نہیں آتا. ہمارے ہاں مسلمانوں میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ یعنی عرب ورلڈ بیٹھی ہے, مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں, اتنی بڑی تعداد ہے مسلمان. فلسطین کو زیادہ امید بھی پاکستان سے ہی ہے. جی پاکستان عرب ورلڈ سے پاکستان سے بالکل ہے, بہت ہے, لیکن ہم لوگ پتہ نہیں کیوں خاموش بیٹھے ہیں, اپنے سوشل میڈیا پہ اس طرح لگا دیتے ہیں, میں اور آپ بیٹھ کے لوگوں میں باتیں تو کر بہت لیتے ہیں. احساس ہے, لیکن وہ جو گورنمنٹ لیول پہ ہے میں نے دیکھا ہے کہ شاید وہ جو کنسپٹ ہے نا کہ کچھ زیادہ یعنی آگے چلے گئے ہیں, بہت پاورفل ہو گئے ہیں, اسپیشلی امریکہ اور اس کے ساتھ اسرائیل, اور وہ ان سے ڈرتے ہیں, ان سے بات نہیں کرنا چاہتے کہ کل کو جو ہے نا ہمارا ایڈ پروگرام ختم نہ ہو جائے, IMF ورلڈ بینک جو ہے میرا یہ خیال ہے اگر ہمیں آج بھی ہم اپنے پرانے نبی کی اور پیغمبروں کی باتیں کرتے ہیں, صحابیوں کی باتیں کرتے ہیں, تو میرے خیال سے جب غزوہ ہوئی تھی تو 313 مسلمان تھے اور اتنے زیادہ 1000 سے اوپر کافروں پہ غالب ہو گئے تھے. تو کیا آج ہم نہیں ہو سکتے؟ کیا پاکستان کی آرمی اتنی مضبوط نہیں ہے؟ کہ رمشا اس کے لیے ایک عمل چاہیے. ہم بہت تھیوریٹیکل ہو گئے ہیں مسلمان. میں نے دیکھا ہے کہ وہ صرف دعائیں مانگنے پہ لگا ہوا ہے. بھائی دعا مانگو, لیکن دعا کے ساتھ خدا کے لیے عمل بھی تو کرو نا. تو اب یہی بات ہے نا, دیکھیں ابھی ہمارا ٹاپک ہے فرینڈ از نیڈ فرینڈ از نیڈ, لیکن کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ ایسا ہو رہا ہے؟ میرے خیال سے تو ہمیں تو جدھر دوست کو بھی مقصد اپنا مطلب نظر آئے گا ادھر ہی مدد کرنے جائے گا, ورنہ نہیں جائے گا. یہی بات وہ جو ہم انڈیویجول لیول پہ بات کر رہے تھے کہ یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد جو ہے نا بہت سارے آپ کے دوست جو ہے آپ کو نہیں پوچھتے ہیں, مجھے نہیں پوچھتے ہیں, یا ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں, وائس ورسا بھی اٹس ٹرو. یہ نہیں ہے کہ صرف وہ نہیں پوچھ رہے, ہماری بھی ضرورت ہے, اگر نہ ہو تو ہم بھی فون نہیں کرتے, ہم بھی کسی کو نہیں پوچھتے. یا ایون ہم یہ بھی رکھیں گے, ایگو رکھیں گے کہ یار اس نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں. ہاں یہ ایک, لیکن یہ جو آپ بات کر رہی ہیں یہ زیادہ اچھے لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو دل سے بہت اچھے ہوتے ہیں. وہ یہ والا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ نہیں کرتا تو خیر ہے, پھر میں کیوں کروں, حالانکہ اس کا دل کر رہا ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ تعداد بھی بہت بڑی ہے جو اسی وجہ سے ایک دوسرے سے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں کہ میں کیوں فون کروں, اس نے تو فون کیا نہیں ہے. لیکن وہ تعداد بھی بہت بڑی ہے جو واقعتاً فون نہیں کرتے, اور آپ جب فون کرتے ہیں تو آگے سے فون اگلا اٹھاتا نہیں ہے یا واپس کال بیک نہیں کرتا, تو آپ کا دل بھی نہیں کرے گا. ابھی دیکھیں نا ہمارا پاکستان اور جو فلسطین والے معاملات ہیں, دیکھیں ہمیں امریکہ سے اور ان سب سے فائدہ ہے تو ہم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور فلسطین سے ہمیں ابھی فائدہ نہیں نظر آ رہا تو ہم نہیں جا رہے. ابھی پچھلے دنوں ہمیں یہ پتا ہے کہ فلاں جگہ ارتھ کوئک آیا, ادھر آیا تو ادھر آیا, ہمیں یہ نہیں پتا ابھی پچھلے دنوں فلسطین میں بام ایکسپلوژن ہوا, کتنے لوگ ہوا میں اڑے, پراپرلی ایک ویڈیو آئی. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ہیومینیٹیرین کرائسس ہے بہت بڑا, یہ ہیومنز کا کرائسس ہے. یہ ہم آج اگر فلسطینیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو کل یعنی اسرائیلیوں کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے, ایسا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. پے بیک تو سب کو کرنا ہے. یہی بات ہے نا. اور میں آپ کو بتاؤں یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ انسان پہ اس طرح کرے, یہ قدرت کی طرف سے بھی آ جاتا ہوتا ہے. جس کے ہم وہ زلزلہ اور ان کی بات کر رہے ہیں نا, سونامی اور یہ جو قحط آ جاتے ہیں, وہ جو خدا کا قہر جہاں پہ نازل ہوتا ہے وہ قدرت کی طرف سے بھی آتا ہے. ان کا وہی حساب ہے نا, جب تک آپ کے گناہ کا گھڑا نہیں بڑھے گا تب تک اللہ کی طرف سے بھی نہیں آتا. ایگزیکٹلی نہیں, وہ یہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو آپ اپنے پتہ نہیں حالات بدلنے کا. تو بات یہ ہے کہ یہ تو ہے, یہ آپ کی بات صحیح ہے. بات یہ ہے کہ لیکن دیکھنا یہ تھا کہ ہم نے جو شروع میں بات کی, یہ جو یعنی جو دوست کام آ جاتے ہیں ان میں سے ہم چائنا کو لے لیتے ہیں پھر آج. ہاں چائنا, اچھا قوموں کے لحاظ سے میں کوئی اور بات کرنے لگا تھا, ٹھیک ہے. اب دیکھیں چائنا ہمارا بہت بڑا دوست ہے, کوئی شک نہیں ہے. ہم نے ود دا پیسج آف ٹائم جیسے مسلم کنٹریز کے ساتھ دوستی کی ہے اور ہمارے ساتھ ظاہر ہے اس کا ایک بڑا اسٹرانگ تعلق ہے. اسی طریقے سے میں تو سچی بات ہے میٹرک تک یہ سمجھتا تھا کہ چائنا بھی کوئی اسلامی ملک ہے. ہم ہمیشہ وہ کرتے تھے, اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کو پتہ نہیں ہوتا, تو ہم پڑھ رہے ہوتے تھے تو چائنا کے متعلق ہمیشہ ہمارا اچھا کنسیپٹ تھا, اور چائنیز کا بھی بڑا اچھا کنسیپٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں وہاں پہ میں جب بھی گیا ہوں
تو مجھے فیل ہوا کہ وہ ہمیں قریب ترین اپنا دوست سمجھتے ہیں اور وہ اتنا پیار کرتے ہیں، لیکن کاش کہ ہم اپنی یہ سیکیورٹی سچویشن بہتر کر لیتے. وہ غریب آتے ہیں ادھر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ دہشت گردوں ٹی ٹی پی کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں. تو اس پہ کوئی تھوڑا سا ہم ہونا چاہیے. دہشت گرد تو بہت دور جو لوکل عوام ہے ہماری، وہ بھی چائنیز لوگوں کو دیکھ کے یا کوئی بھی باہر آؤٹ آف کنٹری سے آ جائے ان کو دیکھ کے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں جیسا کوئی ایلینز آ گئے ہیں. ایگزیکٹلی آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تو بہرحال لیکن مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو تعلق زیادہ قریبی ہے ان میں سے چائنا بھی ایک بہت بڑا، اور اس نے ترکی آلریڈی ہے، سعودی عربیہ ہے. 35-36 بلین ڈالر کی ادھر انویسٹمنٹ بھی کی ہے. ہمارا گوادر امپروو ہوا ہے، وہاں پہ ایئرپورٹ بن گیا ہے، وہاں پہ بندرگاہ ایک پوری وہ ہو گئی ہے. لیکن کاش کہ ہمارے یہاں پہ چائنیز انڈسٹری بھی آ سکتی، کاش کہ یہاں پہ بزنسز اور پھلتے پھولتے اور ہم قرضے لینے کی بجائے ہم کوئی بزنس کر رہے ہوتے، ہم ایکسپورٹس کر رہے ہوتے. لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے چائنا کا نام آتا ہے تو ٹرمپ کا نام آ جاتا ہے. ٹرمپ اور چائنا میں آپس میں لگی ہوئی ہے، روز بروز ٹیرف بڑھائی جا رہے ہیں، ایک دوسرے پہ ٹیکسز بڑھائی جا رہے ہیں. اور وہ کہتا ہے جی یہ 20% لگ گیا، وہ کہتا ہے 40 لگ گیا، وہ کہتا ہے 60 لگ گیا، وہ کہتا ہے 80 لگ گیا. آپ کو پتہ ہے بڑا عجیب سا یہ منظر نامہ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ ویسے یہ پاکستانیوں کے دل کی آواز ہے، چلو کوئی تو ٹکر دیتا ہے نا. ہاں نہیں، وہ ٹکر والی بات تو آپ کی صحیح ہے، ٹکر تو ہوتی ہے، وہ جیسے انڈیویجولز میں ہوتی ہے تو قوموں میں بھی ہوتی ہے. اور یہ کیونکہ قوموں کو بھی یعنی وہ لیڈ کرنے والے تو انسان ہی ہوتا ہے نا. اب وہاں پہ بھی ڈیسیجنز کو اسی طرح کے ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک اور بات میں کرنے والا تھا، یہ چائنا کی آپ نے بات کر دی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو زمین ہے، یہ جو ہماری ارتھ ہے، یہاں پہ انسان سے تو دوستی کرتا ہے، ظاہر ہے اس کی ضرورت بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو چرند پرند ہے، یعنی یہ جو برڈز ہیں اور اینیملز ہیں، دوسری چیزیں ہیں، ان کے ساتھ بھی بڑا تعلق ہوتا ہے. انسان بیسیکلی نیچر لور، بہت سارے لوگ میرے خیال سے پاکستان میں 90% لوگ تو نیچر لور ہے. تو آپ نے کوئی چرند پرند پالے ہوئے ہیں؟ کوئی ڈاگ کوئی؟ اچھا، تو آپ نے کوئی کبوتر وغیرہ نہیں پالے؟ ماما کہتی ہے تجھے پال لیے بہت. نہیں یہ تو بڑی زیادتی ہے. آپ یو آر دا اونلی ڈاٹر آف یور پیرنٹس. تو یہ تو آپ یہ پھر یہ کوئی زیادتی ہے بھائی. آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ بہت سارے بچے جب ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پسند کرتے ہیں. ہم بڑے ہو گئے ہیں تو ہم پتہ نہیں کوئی خیر بڑے لیول پہ بھی بڑے گھوڑے لوگ پالتے ہیں اور اسی طریقے سے شیر پالے ہوئے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے کبوتر پالے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے جو ہے نا وہ خرگوش پالے ہوئے ہیں. بلیاں بہت زیادہ لوگ جی شوق سے. کیٹس اور ڈاگس کا بہت زیادہ لوگ کریز ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایکو سسٹم جو ہے نا ہمارا، اسی سے بیلنس رہتا ہے. کیونکہ وہ بہت سارے کنٹریز ہیں جہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا ڈیو ٹو کلائمیٹ چینج ہوا یہ ہے کہ بہت سارے پرندے غائب ہو گئے ہیں، بہت ساری سپیشیز غائب ہو گئی ہیں، اور اس کی وجہ سے ڈس بیلنس ہو گیا، ایکو سسٹم پراپر نہیں رہا. یعنی وہ جو ایک ماحول تھا، بہت ساری نئی بیماریاں آ گئی ہیں وہاں پہ، بہت ساری نئی چیزیں آ گئی ہیں. اور یہ بھی یعنی اگر انسان نے جتنا دوستی کی ہے، جتنا یعنی قربت کی ہے چرند پرند کے ساتھ، اسی طرح زمین کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ فصلیں جو ہوتی ہیں، جو درخت ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی بندہ دوستی کرتا ہے. میں بینگ فرام دا رورل ایریا، دیہاتی ہونے کے ناطے یقین کریں میں جن راستوں پہ جاتا تھا تو وہاں پہ بہت سارے درخت لگے ہوتے تھے، اور آج میں جب جاتا ہوں تو وہاں درخت نہیں ہوتے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے دوست کہیں چلے گئے ہیں وہ درخت نہ ہونے کی وجہ سے. آپ نے کیا کیا پھر اس حساب سے؟ میں نے کوئی زیادہ کام نہیں کیا، کیونکہ میں شہر میں آ گیا، میں نے نوکریاں شروع کر دیں، تو وہ والی کنٹریبیوشن جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بن سکتی تھی وہ نہیں کر سکا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. کوئی چرند پرند پالے ہیں؟ جی میں نے نہیں، ہمارے ہاں جو ہے نا میں نے نہیں پالے. میرا ایک اسپیسیفک کیس علیحدہ ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے گھر میں نا نارملی جب چھوٹے تھے تو گائے جو ہے نا، کاؤز یہ ہوتی تھی، اور اس کے بعد وہاں پہ کتے جو ہے رکھے جاتے تھے دیہات میں، اور لوگ بھینسیں رکھتے تھے. تو وہ ایک تعلق تھا ہمارا، بڑا قریبی تعلق تھا. اور آپ کو میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں، جب میں چھوٹا تھا تو میرے گھر میں میرے بڑے بھائی وہ کبوتر پالا کرتے تھے.
اور اچھا کبوتروں کا یہ تھا کہ میں سب سے چھوٹا ہوں اپنے گھر میں، تو میں کیا کرتا تھا، وہ آ کے وہ کمرے کے اوپر کوئی کبوتر دوسری یعنی اس سے آ کے بیٹھتا ہے تو مجھے بھائی کہتا تھا ادھر سے چڑھو یہ کبوتر پکڑنا ہے. وڈ یو بلیو اٹ کہ میں پیچھے جاتے جاتے کتنا وہ مطلب معصوم سا پرندہ ہے اور اڑ جاتا ہے تو میں جا کے پکڑ بھی لیتا تھا، اور اسی طریقے سے میں جا کے وہ جو خرگوش ہے ان کو بھی پکڑ لیتا تھا. تو مجھے آپ عام نہ سمجھے، میں نے بڑے کام کیے. نہیں میرے اندر اتنا اسٹیمنا نہیں ہے، میں تو بلی کو بھی دیکھ کے چیخے مارنے لگ جاتی ہوں. اچھا نہیں وہ کبھی میں تو پالی نہیں ہے نا فیملی میں بھی، اتنے کوئی خاص ہے نہیں کسی کے پاس چیزیں. ایک دو فیملیز ہیں جنہوں نے کوئی اسپیشی رکھا ہوا ہے، تو ہمارے گھر میں نہیں اتنا پالا کسی نے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کلائمیٹ چینجز آئی ہیں ان کی وجہ سے اچھا میں ایسا نہیں سمجھتا تھا، میں آپ کو بالکل یعنی ریئل بات بتا رہا ہوں. میں ڈیرہ غازی خان میں جب وہ ایجوکیشن حاصل کر رہا تھا، لاہور چلا گیا، اسلام آباد آ گیا، پھر میں نے یعنی وہ کیا کوشش کی کہ میری جو نوکری ہے، خیر سی ایس ایس میں کر گیا بعد میں لکیلی، اور ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے وہ ہوا یہ کہ میں ادھر ڈی جی خان میں رہنا نہیں چاہتا تھا، اور میں کسی کو بتایا نہیں کرتا تھا اس زمانے میں. میں آپ کو بالکل ریئل بات بتا رہا ہوں کہ میں کس وجہ سے ڈی جی خان میں نہیں رہنا چاہتا. اب تو خیر میں نے ادھر شہر میں بھی گھر بنا لیا، دیہات میں تو پہلے سے تھا. تو وہ اس لیے کہ وہاں پہ گرمی زیادہ ہوتی تھی، اور یقین کریں میں سوچتا تھا کہ میں اس گرمی میں نہیں رہ سکتا. اور آج جو ہے دنیا کا بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کے بعد یہ ارتھ وارمنگ ہے، جس وجہ سے اتنی گرمی ہو گئی ہے کہ اب روز بروز جو ہے نا یعنی شہروں میں بھی مشکل ہو گیا ہے. اب مجھے پتہ لگا ہے کہ میری وہ جو فیلنگز تھیں جو میں کسی کو بتاتا نہیں تھا کہ لوگ ہنسیں گے، وہ ایک ریئل چیز تھی. آج دنیا کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے کہ جی یہ ارتھ وارمنگ ہو رہی ہے، اور اتنا آپ کو پتہ ہے کہ جو سی او پی ہوتا رہتا ہے، یہ کانفرنس آف پارٹیز ہوتا رہتا ہے کلائمیٹ کے لیے، اس کے لیے باقاعدہ فنڈنگ ابھی یعنی دنیا میں ایک کلائمیٹ چینج پہ ایک بہت بڑا کام ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی اور یہ جو جانور ہیں اور پرندے ہیں، ان سب کی زندگی کا انحصار یہاں پہ رہنے والے اس ماحول پہ ہے، کیپٹل چینج پہ ہے، کلائمیٹ چینج پہ ہے. اور کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ایک ریئل تھریٹ ہو چکا ہے. آج کل پانی کا مسئلہ بڑا ہو رہا ہے، اور اس میں بھی وہی ہے، بارشیں کم ہوتی ہیں، سردی زیادہ ہو جاتی ہے، گرمی زیادہ ہو جاتی ہے. یہ ساری چیزیں ایک ریئل شکل اختیار کر گئی ہیں. وہ جو ہماری زمین کے ساتھ انسان کی دوستی تھی، لگتا ہے کہ اس میں کوئی تھوڑا سا فرق پڑ گیا ہے، اور آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے. اس کے کلائمیٹ چینج کی ریزنز تو دیکھیں نا، درخت نہ لگانا بھی ہے نا. اب ایگزیکٹلی گورنمنٹ وہ کہتے ہیں پٹ پٹ کے تھک گیا کہ درخت لگائے جائے، لیکن ہم لوگ کاٹ کے ان کو سوسائٹیز بنا رہے ہیں، ان کے گھر بنا رہے ہیں. وہ غلط کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کلائمیٹ چینج ہم لوگ پرسپیکٹیو دیکھتے ہیں. یہ دوسرے پرسپیکٹیو سے جتنے ہمارے اسلامک اسکالرز ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی قیامت نزدیک ہوتی ہے تو اس وجہ سے گرمی تیز ہوتی جا رہی ہے کیونکہ گرمی بڑھے گی. وہ تو کسی اور چیز کی نشاندہی کر رہے ہوں گے، لیکن بیسیکلی کیا ہوا ہے کہ انسان کا زمین کے ساتھ تعلق تھا، چونکہ آبادی بہت بڑھ گئی ہے، جیسے دوستیوں میں فرق آنا شروع ہو گیا. تو میرا خیال ہے کہ انسان کا زمین کے ساتھ تعلق بھی وہ کمرشلائزیشن، انڈسٹریلائزیشن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج، اور وہ اتنا زیادہ یعنی وہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اوپر اوزون لیئر جو ہے ڈسٹرب ہونی شروع ہو گئی. اور اس کے بعد وہی تو بات ہے، آپ کراچی میں آپ دیکھ لیں جتنا زیادہ ویسٹ، انڈسٹریل ویسٹ کراچی میں ہے، میرے خیال کہیں اور ہے. اچھا اب ادھر تو وہاں پہ اب کوڑا یا جو بھی چیزیں وہ رکھنے کی جگہ تک نہیں بچی ہے. سارے کہتے ہیں کہ شہروں کے اندر ہی پڑے ہوتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم لے کے کہاں جائیں انہیں. ایسے ہی ہے. یہ ہمارا لوکل مسئلہ ایک اور ہوگا. آپ کو پتا ہے پاکستان جو ہے لیس دین 1% آف دا کاربن کنٹریبیوٹر ہے ورلڈ میں، اور زیادہ جو کنٹریبیوشن ہے وہ امریکہ کرتا ہے، یورپ کرتا ہے، چائنا کرتا ہے، انڈیا کرتا ہے. یہ بڑے کنٹریبیوٹر ہیں کیونکہ وہاں پہ انڈسٹری زیادہ ہے. وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ سردیوں میں آپ کو پتا ہے یہ جو سموگ آ جاتا ہے، یہ فوگ ہوا کرتا تھا، فوگ جو ہے نا اس میں سموگ شامل ہو گئی تو سموگ بن گیا. اب وہ سموگ جو ہے ایک ریئل مسئلہ ہے. یقین کریں میں سردیوں میں جانا ہو مجھے ڈی جی خان تو میں سوچتا رہتا ہوں کہ کس وقت جاؤں، کیونکہ آگے سموگ کا ساری ٹریفک رکی ہوتی ہے، موٹر وے بند ہوتا ہے. تو یہ وہ نشانیاں ہیں جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے فوگ کو جو سموک میں چینج کرنے والا یہ تو ہم انسان خود ہی ہیں. ہاں ہم خود ہی ہیں.
دیکھیں ہمارے ہاں جتنی بھی یہ روئے زمین پہ جو چینجز آ رہی ہیں وہ انسان ہی رسپانسیبل ہے بنیادی طور پہ، لیکن انسان کی اس کو یہ تو سمجھنا چاہیے کہ اس کی سروائیول کا مسئلہ ہے، اس کو زمین سے دوستی بڑھانی ہوگی، اس کے ساتھ یہ جو کاربن اخراج کی وجہ سے، یہ جو انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے، یہ جو ہم نے ترقی کی ہے اس کی وجہ سے جتنا ہم نے اس زمین کے ماحول کو ڈسٹرب کر دیا ہے تو وہ اتنا ہی ریئیکٹ کر رہا ہے یا اوور ریئیکٹ کر رہا ہے، تو اس کو ہم نے کہیں نہ کہیں جا کے سنبھالنا ہوگا، درخت لگانے ہوں گے، اور اس درخت لگانے کے ساتھ ساتھ انڈسٹری کو جو ہے نا وہ والی انڈسٹری لگانی ہوگی جس میں کاربن اخراج کم ہو، اور اوزون لیئر تاکہ پروٹیکٹ ہو سکے اور انسان جو ہے الٹیمیٹلی کہیں پہ اس کے ساتھ دوستی کر سکے۔ یہ اگر دوستی ہم نے نہ کی تو یقین کریں مجھے تو ایسے لگتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس صدی کے آخر تک کوئی 2-2.5 بلین لوگ جو ہے وہ مائیگریٹ اس وجہ سے کر رہے ہوں گے کہ ان کو موسم کی وجہ سے ان کو مائیگریٹ کرنا پڑے گا۔ جیسے میں سمجھے کہ ڈی جی خان سے مائیگریٹ کر کے اسلام آباد بیٹھا ہوں تو آپ ہو سکتا ہے اسلام آباد سے گلگت چلی جائیں۔ گلگت والے لوگ سردیوں میں اسلام آباد آ جاتے ہیں۔ ہاں نہیں، وہاں پہ بھی مطلب مختلف وہ جو ہمارے ناردرن ایریاز ہے، ہم تو وی آر لکی پیپل بیسیکلی۔ پاکستان تو بڑا خوبصورت ملک ہے، بے شک ہے، ہر چیز ہر قسم کی اویلیبل ہے، چاہے اب گرینری ہو، ڈیزرٹس ہوں، لیکس ہوں، 4 موسم جو بھی سب کچھ ہے یہاں پر۔ ہاں لیکن اب دیکھیں اب جیسا گرمی اتنی زیادہ ہے کہ گلیشیئرز تک پگھل رہے ہیں، تو ان قریب یہ نہ ہو کہ ناردرن ایریاز اسلام آباد بنا اور اسلام آباد ڈی جی خان بنا ہو۔ یو نیور نو، آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جب تک یہ کلائمیٹ چینج پہ کام نہیں ہوتا۔ اب یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آتے ہی دوبارہ یہ کام کیا کہ پیرس ایگریمنٹ سے نکل گیا۔ مقصد یہ ہے کہ کلائمیٹ کی جو فائنانسنگ ہے اس کا سب سے بڑا ایشو ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ 5th جو ہے نا موسٹ افیکٹڈ کنٹری آف دا ورلڈ ہے کلائمیٹ کے لحاظ سے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، ہم 5th لارجسٹ کنٹری آف دا ورلڈ پاپولیشن وائز بھی ہیں، اور یعنی موسمیات کی وجہ سے جو افیکٹڈ کنٹریز ہیں ان میں بھی پاکستان 5ویں نمبر پہ ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور اس کو بہرحال کہیں نہ کہیں ہم نے درخت لگانے ہوں گے، دوستی کرنی ہوگی زمین کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اور تاکہ اس کلائمیٹک چینجز سے جس کی وجہ سے معیشت تباہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، وہ ان سے بچا جا سکے۔ لیکن آپ کے لیے ایک اور چیز جو ہے نا، یہ ہم نے بہت سارے یعنی وفاداری سے لے کر اور دوستی سے لے کر، دشمنی سے لے کر، تعلقات سے لے کر، قوموں کے درمیان تعلق سے لے کر، ارتھ کو ایک سے لے کر بہت ساری چیزیں ڈسکس کر لی ہیں۔ تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شعراء حضرات نے، ادبی لوگوں نے، اور فلمیں آپ نے دیکھی ہوں گی، اس میں وہ ہیرو ہیروئن جب گا رہے ہوتے تھے تو ہم تو دیکھتے ہوئے بھی ہوا میں ہوتے تھے کہ یار کیا بات ہے۔ تو وہ ایک بیسیکلی وہی دوستی کا کنسیپٹ تھا، اور شعراء حضرات نے اس کو بڑا اچھا ہائی لائٹ بھی کیا ہے اپنے شعروں میں۔ اور یہ جو آپ نے شاعری کا آپ کو شوق ہوتا ہے، پھر جی مجھے ایک شعر تو بنتا ہے۔ نہیں ایک شعر نہیں، میں بہت سارے شعر سناؤں گا، لیکن آپ کم از کم یہ بتائیں کہ آپ کو کوئی فلمی دنیا میں وہ فلمی دوستی یاد آ گئی مجھے فلمی دنیا سے۔ فلمی دوستی اور کلمی دوستی آپ نے سنا ہوگا۔ کلمی دوستی ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، تو اس وقت تو ظاہر یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس وقت تو خطوط لکھے جاتے تھے، اور وہ خطوط جو ہے ایک دوسرے کے پاس جاتے تھے، وہ کہتے تھے جی کبوتر جو ہے وہ پیغام لے کے جاتا ہے، خط لے کے جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے انڈیا نے کئی دفعہ ہمارے کبوتر مارے ہیں کہ جی یہ ہماری نگرانی کرنے آئے ہیں۔ یہ کتنا انٹرسٹنگ ہے ویسے بائی دا وے، لیکن وہ کنسیپٹ یہ یاد آ گیا بس اب وہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے نا، وہ والا تو سین کلمی دوستی ہوا کرتی تھی، جو خط ایک دوسرے کو لکھتے تھے، ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے۔ ویسے آج کل بھی ایک کلمی دوستی ہو رہی ہے۔ وہ کلمی دوستی یہ ہے کہ آپ فیس بک فرینڈز ہیں، وہ ایک دوسرے کو پراپر شاید جانتے نہیں ہوتے، لیکن وہ ایک دوسرے کے دوست ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت دفعہ بہت سارے جی ایشوز بھی ہوتے ہیں۔ اب پہلے سے زیادہ دوست بن گئے ہیں، لیکن پہلے کی نسبت لائلٹی بہت ختم ہو گئی ہے، لائلٹی کم ہو گئی ہے، یہ بات آپ کی صحیح ہے۔ نمبر آف کوانٹٹی میں نمبر زیادہ ہے اور کوالٹی نہیں بچی۔ ہاں بس وہ کمرشلائزیشن آ گئی ہے بیسیکلی، اور پتہ نہیں لوگ کہتے ہیں کہ ماڈرن دنیا میں کہتے ہیں چوائسز بڑھ گئی ہیں، تو وہ یہ چوائسز بڑھنے کی وجہ سے بہرحال انسان تو انسان ہوتا ہے،
تو وہ کہیں نہ کہیں ایفیکٹ ضرور ہو رہا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جو کہیں نہ کہیں انسان کی زندگی میں بڑی امپورٹنٹ ہے. اب چونکہ ماڈرن دنیا ہے, ایپس آ گئی ہیں اور سوشل میڈیا ہے, اور اب ایک اکیلا بندہ جو ہے نا, ایک زمانے میں ہم سپورٹس جو ہے نا ہماری بہت زیادہ تھیں, اب وہ سپورٹس اس طرح نہیں رہی, آپ کو پتہ ہے. اور اس کی بیسک ریزن کیا بنی ہے سپورٹس نہ ہونے کی؟ وہ بنی ہے کہ لوگ جو ہے نا, یہ موبائل آ گیا ہے, اس پہ سوشل میڈیا ایپس پہ پڑے ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, وہ گپ شپ لگا کے وہ خوش ہو جاتے ہیں. حالانکہ ان کو فزیکلی بھی ایک چیز چاہیے تھی, وہ جو یعنی کوئی ایکسرسائز چاہیے تھی, اور فزیکل ایکسرسائز پہ ڈیفینیٹلی آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور یاد آیا ہوگا انشاء. تو آپ فزیکل ایکسرسائز کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے بتائیں؟ نہیں سر میں کر رہی ہوں, وہ لہذا بات اثر نہیں ہوتا, نہیں اثر ہوگا. وہ کہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنے باڈی کے ساتھ اس طرح دوستی کر سکتی ہیں کہ اس کو 3 چیزوں سے بچا لیں. وہ کہتے ہیں چاول اور روٹی جو گندم ہے اور چینی, 3 چیزوں سے اگر آپ بچا لیں اور ایکسرسائز کریں تو ڈیفینیٹلی آپ 3-4 مہینے میں جو ہے نا مجھے دعا دینے آئیں گی کہ یہ حسن صاحب آپ نے بڑا اچھا مشورہ دیا تھا, میں سمارٹ ہو گئی ہوں. اور میرے جو میں چینی چھوڑ سکتی ہوں, روٹی بھی شاید کس حد تک چھوڑ ہی دوں, چاول نہیں مجھ سے چھوٹتا. یہ آپ پتہ چلا نا کہاں سے پرابلم کدھر ہے. تو وہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا, سو دیٹ کہ یو شوڈ بی ویری اسمارٹ. اور آپ جب اسمارٹ ہوں گی, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ آپ اپنے ساتھ دوستی کریں گی, وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی 20-30 kg جو ہے وہ آپ نے ہر وقت اٹھایا ہوا ہے. آپ یہ اندازہ لگائیں, اگر آپ کے ہاتھ میں 30 کلو کا وزن یا بیگ دے دیا جائے کہ آپ ہر وقت اٹھا کے پھرتی رہیں تو کیسا فیل ہوتا ہے؟ تو آپ کو اپنے ساتھ دوستی کرنی ہے, آپ کو اپنی جسم کے ساتھ دوستی کرنی ہے, مائنڈ کے ساتھ کرنی ہے, اور سوچ کے ساتھ کرنی ہے. اور اس کے بعد آپ ڈیفینیٹلی وہ 30-40 kg 20 kg جتنا بھی ہے وہ آپ بوجھ اتار سکتی ہیں. اور جب وہ بوجھ اتر جائے گا تو یو وڈ بی فیلنگ ویری لائٹ, اور آپ کو خوشی ہوگی, یو ول بی ویری ہیپی. تو اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھیے گا. یہ تو ہے, ہم میرے پیرنٹس بھی اس طرح مطلب بول رہے ہوتے ہیں کہ لائک جم میں جا کے باڈی کو اتنا تھکاتی ہو, توڑتی ہو, اس سے بہتر نہیں ہے چھوڑ دو چیزیں. ہاں نہیں, چیزیں کہیں نہ کہیں دیکھیں, انسان جو ہے نا, وہ جیسے کلائمیٹ چینج کی بات ہو رہی تھی, تو انسان کو دوستی کی خاطر بہت ساری چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں. تو آپ اپنے ساتھ دوستی کر رہی ہیں, آپ اپنے ساتھ ایک وفاداری کر رہی ہیں, آپ اپنے ساتھ وہ کر رہی ہیں جو کوئی اور نہیں کر سکتا, وہ صرف آپ خود ہی اپنے ساتھ کر سکتی ہیں. سوری, میرا خیال ہے کہ ہم نے بہت زیادہ ایمفیسائز کر دیا آپ کی ہیلتھ کو, حالانکہ ایسی بات نہیں تھی. تو وہ بنیادی طور پہ کرنا یہ چاہیے کہ شاید ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہمارے بہت سارے میرے بھی گھریلو مسائل ہیں. یعنی میں اسی وزن کے لحاظ سے میں بیٹے کو کہتا رہتا ہوں, بیٹا آپ اپنا وزن کم کرو, وہ کرتا بھی رہتا ہے. پھر اچھا اسی طرح تو لیکن یہ ہے کہ نہیں کر لیتا ہے وہ. ابھی چھوٹا بیٹا جو ہے, اس کو میرے ایک ٹینس کے دوست ہیں, وہ ملے تو اس نے کہا عمار تو نے اپنے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ تو وہ بڑا شرمندہ ہوا, تو کہنے لگا کہ بس, اس نے کہا میرے ساتھ کمٹمنٹ کرو, تم پہلے جب جیسے ہوتے تھے نا آپ ویسے ہو جاؤ. تو اس نے کہا ٹھیک ہے انکل, آپ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے, میں 3-4 مہینے میں جو ہے نا آپ کو سمارٹ ہو کے دکھاتا ہوں. اب وہ لگا ہوا ہے, اس کو بھی میں نے یہی 3 چیزیں کہی ہیں کہ میں نے کہا بیٹا ان سے اوائڈ کرو. وہ بھی ظاہر ہے بچہ شوقین ہوتا ہے, تو آپ کی بھی عمر اتنی نہیں ہے, ظاہر ہے وہ چیزیں جو ہے نا اچھی لگ رہی ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی اس کو کرنا چاہیے. ہم آ رہے تھے, یہ تو خیر درمیان میں ایک کہانی آ گئی, اور اپنے ساتھ دوستی, اپنے ساتھ مخلصی جو ہے وہ سٹارٹ وہیں سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو میرے خیال سے شو کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. شو کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, لیکن اس میں نے بہت سارے شعر لکھے ہوئے ہیں, اور وہ جو شعراء حضرات نے وفاداری پہ لکھا ہے وہ میں ضرور سناؤں گا. وہ کیا ہے کہ چک بست لکھنوی کا ایک شعر ہے, زندگی کیا ہے عناصر کا ظہور ترتیب, موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا. انسان آتا جاتا ہے تو اس کے یہی چیزیں کاؤنٹ ہو رہی ہوتی ہیں. تو غالب نے نا انسان کو انسان سے بڑے شکوے ہوتے ہیں, جیسے ہم نے بھی شکوے کیے ہیں کہ یونیورسٹی والے دوست جو ہے نا اب ہمیں نہیں ملتے, اور یہ وہ. تو وہ کہتا ہے کہ وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑنا ٹھہرا, تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستاں کیوں ہو,
یعنی کیسی وفا جب مجھے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, میں ایسے لگتا ہے سر پھوڑ رہا ہوں, تو پھر آپ کے پاس میں کیوں آؤں؟ یعنی انسان سے جو شکوہ کرتا ہے. اسی طرح فراز صاحب نے کہا تھا کسی بے وفا کی خاطر یہ جنوں فراز کب تک, جو تمہیں بھلا چکا ہے اسے تم بھی بھول جاؤ. لیکن بھولتا نہیں ہے, انسان نہیں بھولتا. وفاداری, غالب نے کہا تھا وفاداری بشرط استواری اصلی ماں ہے, مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو. یہ ذرا زیادہ سخت قسم کا شعر لکھ دیا ہے میں نے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبے میں ایک زمانے میں آپ کو پتا ہے بت رکھا کرتے تھے, تو وہ وہی کہہ رہا ہے کہ وفاداری جو ہے وہ اگر آپ نے قائم رکھی ہوئی ہے زندگی میں, تو پھر اگر وہ کہیں پہ بت خانے میں مر گیا تو اس کو بھی ادھر ہی دفناؤ. تو یہ دوستی, وہ آپ نے وہ سنا ہوگا, یہ مجھے یاد آ گیا فلمی, یہ دوستی نہیں چھوڑیں گے توڑیں گے دم مگر تم کو نہیں چھوڑیں گے, یہ ایک تیرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. زندگی زندہ دلی کا نام ہے, مردہ دل کیا خاک دیا کرتے ہیں. تو زندگی سے دوستی جو ہے نا وہ بھی بڑی ضروری ہے. بہت ملا نہ ملا زندگی سے غم کیا ہے, متاع درد بہم ہے تو بے شکم کیا ہے. فیض صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو متاع درد ہے, وہ جو ہم بات کر رہے تھے, یعنی ارتھ کوئک ہو, سونامی آیا ہو, انسان ایک دوسرے کو دکھ درد میں کام آتا ہے. متاع درد بہم ہے, اگر ساتھ ہے تو وہ درد کی متاع, تو پھر زیادہ کم سے کیا ہوتا ہے. اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستو, منیر نیازی نے کہا تھا, اشک رواں کی نہر ہے اور ہم ہیں دوستو. تو وہی شکوہ کر رہا ہے دوست سے, ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی مداراتوں کے بعد. جو ہم قوموں کی دوستی ہمارا جب بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا, تو اس کے بعد فیض صاحب نے یہ ایک نظم لکھی تھی جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی مداراتوں کے بعد پھر بنیں گے آشنا کتنی ملاقاتوں کے بعد. یعنی ہم آپس میں آج کل ویسے بنگلہ دیش اور پاکستان آپس میں بڑے قریب آ رہے ہیں, اور وہ جو وہ آشنائی اور دوستی وہ پھر بڑھ رہی ہے. میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات, تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے, اور تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا. وہ انسان کا آپس میں جو دوستی ہے وہ. اور آخر پہ میں سنا دیتا ہوں دو شعر اور پھر ختم کرتے ہیں. وہ ہے کہ زندگی یوں تھی کہ جینے کا بہانہ تو تھا, ہم فقط زیب حکایت تھے, فسانہ تو تھا. ہم نے جس کو بھی چاہا تیرے ہجراں میں وہ لوگ, آتے جاتے ہوئے موسم تھے زمانہ تو تھا. تو وہ ایک وہ ہوتا ہے فراز صاحب کا ہے. بہرحال ہم آج میرا خیال ہے جاتے جاتے اسی طرح دوستی کے حوالے سے ایک میسج یہ ہوتا ہے ضرور پیرنٹس کا, یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آج دوستی پہ بات کی ہے, تو ہمیشہ ہم لوگ کرتے ہوتے ہیں جن ناراض ہوتے ہیں جن لوگوں سے, ریلیٹیو سے یا کوئی بھی ہوتا ہے, یا کسی سے ہم دوستوں سے نہیں ملتے, تو جب وہ مر جاتے ہیں تو ہم ان کے جنازوں پہ جا رہے ہوتے ہیں. تو دوستی اور رشتہ داری جو ہوتی ہے وہ زندوں سے ہوتی ہے, مردوں سے نہیں ہوتی. تو زندگی میں ملنا چاہیے سب سے. تو بالکل بہت اچھی بات کی ہے گم شاہ آپ نے, بہت اچھی بات کی ہے. ناظرین, آج ہم بنیادی طور پہ ایک بڑے امپورٹنٹ ٹاپک پہ ڈسکس کر رہے تھے کہ دوستی کیا ہوتی ہے, وفاداری کیا ہوتی ہے. یہ جو انسان ہے, انسان کی دوستی اپنی زمین کے ساتھ کیا ہوتی ہے, انسان کی انسان کے ساتھ کیا ہوتی ہے, قوموں کی قوموں کے ساتھ کیا ہوتی ہے. اور تمام شکوے شکایتوں کے باوجود یہ جو دوستی ہے یہ ایک انسان کی زندگی کا اہم جزو ہے, اور اس کو زندہ رہنا چاہیے. یہ جو آج کل کا کمرشل دور آگے ہے جس میں یہ جو کنسیپٹس ہیں یہ بھی کہیں پہ ان میں بھی کریکس پڑ گئے ہیں, وہ بھی کہیں یعنی اس تاو بالا ہو گئے ہیں, یا زلزلہ سا بھونچال سا آ گیا ان میں. وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ دوستیاں قائم رہنی چاہیے اور یہ وفاداریاں قائم رہنی چاہیے لوگوں کے درمیان اور قوموں کے درمیان. تبھی ہماری سروائیول ہے, انسان کی سروائیول اسی میں پوشیدہ ہے کہ وہ دوستیاں قائم رکھے. اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان اور پاکستانی ترقی کریں اور خوش رہیں. حسن بیگ کو اور رمشا کو اجازت. اللہ حافظ.